دینی خطبات و دینی تقاریر اور اسلامی معلومات کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک شیخ رفیع اللہ علیوی کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجری من تحتها الانہار۔ دینی اور اسلامی بھائیوں، آج بتاریخ 15 ذوالقعدہ 1442 ہجری مطابق 25 جون سن 2021 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں میرا عنوان ہے ایمان اور اعمال صالحہ۔ ایمان اور اعمال صالحہ کی برکت۔ اولاً تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے، اس خالق کائنات مالک دو جہاں کے لیے ہے جس نے ہمیں اور آپ کو عدم سے وجود بخشا، اور انگنت نعمتوں سے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو نوازا۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، اور خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین سورہ بقرہ کی اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ آپ ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیجئے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے کہ یقیناً ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 25 کے اندر اللہ رب العالمین کا یہ فرمان۔ میرے بھائیوں، انسان کی فلاح، انسان کی کامیابی و کامرانی دو چیزوں پر موقوف ہے۔ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 اعمال صالحہ۔ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ عمل صالح ضروری ہے، تب تو آپ کا ایمان فائدہ دے گا۔ گویا اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی دنیاوی زندگی اور حیات اخروی دونوں کامیاب ہو جائیں، تو اس کے لیے لازم شرط یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے مالک، اپنے خالق پر بن دے کے ایمان لے آئے، اور دیگر تمام معبودان باطلہ سے دامن جھٹک کر خالص اللہ رب العالمین کی ذات و صفات کے اس کے تمام تر تقاضوں کے مطابق شعور حاصل کرے، جس کے اظہار اور معرفت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے۔ بالخصوص ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات میں تشریف لا کر انسانیت کو ایمان کی حلاوت سے آشنا کیا اور بندوں کا اپنے رب کے ساتھ تعلق استوار کیا۔ جیسا کہ آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے یہ اعلان کروایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ جو ایمان لائے، یعنی اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، فرشتوں پر، قضا و قدر اور روز قیامت
اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے اور دنیا میں کیے گئے اعمال کے جواب دہی احتساب پر کہ وہ ان تمام امور پر صدق دل سے سچائی کے ساتھ یقین کامل رکھتے ہوئے اعمال صالحہ بجا لاتے رہے، اور اس بات کا احساس ان کے قلوب و اذہان میں جاگزی رہا کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ایمان کی شرط کے ساتھ نیک اعمال کی انجام دہی میں مصروف رہے اور بری باتوں اور برے کاموں سے بچتے رہے جو اللہ رب العالمین کی ناراضی و غضب کا سبب بنتے ہیں، یعنی وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتے جس سے معاشرے کے انفرادی و اجتماعی مفاد پر ضرب پڑتی ہو یا کسی قسم کی بےہودگی، بے حیائی اور انارکی پھیلتی ہو، بلکہ وہ ساری زندگی پاکیزگی، خیر اور بھلائی کے کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ ایسے بندوں کے لیے ان کے رب کا اعلان ہے کہ وہ خوش ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ کس چیز کی نہریں؟ دودھ کی، شہد کی نہریں بہ رہی ہوں گی جو ان اہل ایمان کے لیے تیار کی گئی ہیں جو اعمال صالحہ کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے۔ عمل صالح کا مفہوم بہت وسیع ہے، اس کے اندر انسانی اعمال خیر کے تمام گوشے اور جزئیات شامل ہیں۔ ہر قسم کے نیک اور اچھے کام داخل ہیں، جیسے کہ سچائی، آدمی کو سچ بولنا چاہیے، پاک بازی، دیانتداری، امانت داری، شرم و حیا، عدل و انصاف، حلم و بردباری، رحم و کرم، تواضع خاکساری، احسان، عفو درگزر، ایثار، اخلاص، مودت، محبت، مہمان نوازی، تیمارداری، بیواؤں اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک، حاجت مندوں کی حاجت برآری، اللہ کی مخلوق کی خدمت اور خالق کی عبادت وغیرہ، یہ سارے کے سارے اعمال صالحہ کی مختلف شکلیں ہیں۔ غرض کی ہر وہ نیک کام جو خالص اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے کیا جائے، وہ کیا ہے؟ جو خالص اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے کیا جائے، اللہ رب العالمین کو راضی اور خوش کرنے کے لیے کیا جائے، وہ اعمال صالحہ ہیں، دکھاوے کا نہیں۔ نماز پڑھو تو کسی کو دکھانے کے لیے، صدقہ دو تو کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ خالص آپ وہ کام کرو جس سے آپ اور آپ کا رب خوش ہو۔ میرے بھائیو، وہ ہے اعمال صالحہ۔ قرآن مجید میں ایمان کی قبولیت کے ساتھ جگہ جگہ اعمال صالحہ کا تذکرہ ضرور کیا گیا ہے، جس کا مقصد یہی واضح کرنا ہے کہ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ بھی لازم ہیں، چونکہ اعمال صالحہ کے بغیر ایمان کا اعتبار نہیں ہے۔ اسلامی صداقت کی ایک بڑی دلیل یہ ہے کہ دین افراط و تفریط سے خالی ہے۔ اسلامی تعلیمات میں نجات محض ایمان پر ہی موقوف نہیں رکھی گئی، جیسا کہ عیسائیت میں ہے کہ صرف نیکوکاری و تپسیا سے نروان کا درجہ ملتا ہے۔ اسی طرح بعض دیگر مذاہب میں ہے کہ محض اعتقادات کی بل پر نجات قرار دے دی گئی۔ اس کے برعکس اسلام نے ایمان اور اعمال صالحہ کو لازم ملزوم قرار دیا ہے۔ محض ایمان کے بلبوتے پر کوئی انسان اپنے آپ کو نجات اخروی کا حقدار نہ سمجھ بیٹھے اور دنیاوی زندگی میں یہ سوچ کر کہ میں اللہ پر اس کے تقاضوں کے مطابق ایمان رکھتا ہوں، شتر بے مہار نہ بن جائے، بلکہ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ اگر ایک طرف ایمان خالص ہو تو دوسری طرف جانب اس حیات مستعار میں ہر قسم کی برائی، بے حیائی اور اللہ اس کے رسول کی نافرمانیوں سے مکمل اجتناب کرتے ہوئے ہمہ وقت اعمال صالحہ بجا لاتا رہے، تب اللہ تعالیٰ اس کی رحمت کا طلبگار رہے کہ وہ اس بندے مومن و صالح کی اخروی زندگی کامیاب و کامران بنا دے۔ میرے بھائیو، در حقیقت اللہ کے ہاں حسب و نسب کی کوئی حیثیت نہیں،
وہاں ایمان اور اعمال صالحہ کی قدر و منزلت ہے۔ جس کا ایمان ہر قسم کے شرک سے، نجاست سے پاک ہوگا اور اعمال صالحہ موجود ہوں گے، وہی اللہ کا مقرب ہوگا، خواہ حسب نسب کے اعتبار سے کیسا ہی کیوں نہ ہو۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ سے ایمان اور اعمال صالحہ کی اہمیت و فرضیت واضح ہوتی ہے، جیسا کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے اور لوط علیہ السلام کی بیوی کا حشر قرآن مجید کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ وہ عمل صالح نہ ہونے کی وجہ سے خاندان نبوت سے الگ ہو کر غرقاب ہوا، تو لوط علیہ السلام کی بیوی خیانت اور غیر صالح عمل کی وجہ سے تباہ و برباد کر دی گئی۔ واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ کسی کی شکل و صورت، حسب و نسب، خاندان، مال و دولت کو نہیں دیکھتا، بلکہ ایمان اور تقوی اور اعمال صالحہ ہی کو دیکھتا ہے۔ جو بھی ان دونوں خوبیوں سے متصف ہوگا، اللہ رب العالمین کا وہ پیارا بندہ ہے۔ ارشاد ربانی ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ اور جو مرد یا عورتیں کچھ نیک کام کریں، بشرط یہ ہے کہ وہ مومن ہوں، تو وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر رائی برابر ظلم نہ ہوگا۔ دوسرے جگہ پر اللہ رب العالمین کا اس طرح فرمان، فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ جسے اپنے پروردگار سے، جسے رب العالمین سے ملنے کی آرزو ہو، اسے عمل صالح کرنا چاہیے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، دوسرے مقامات پر ایمان اور اعمال صالحہ کے التزام کو واضح کرتے ہوئے ارشاد ربانی ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ اور جو لوگ ایمان لا چکے ہیں اور اچھے اچھے کام کیے ہیں، یہی لوگ جنتی ہیں اور ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ الحمد للہ علی احسانی والشکر له على توفیقه وامتنانی، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له تعظیما لشانی، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ اللہ رب العالمین کا فرمان، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ میرے بھائیو، جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے اور نماز کو قائم کیا اور زکوٰۃ ادا کی، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر و ثواب ہے، اور نہ انہیں خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین کا فرمان، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فلا يخاف ظلما ولا هضما۔ جو نیک عمل کرے گا اور وہ مومن بھی ہو، تو اسے نہ بے انصافی کا خوف ہوگا اور نہ نقصان کا ڈر ہوگا۔ ایک جگہ اللہ رب العالمین کا فرمان، فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون۔ جو مومن نیک عمل کرے گا تو اس کی کوشش و محنت کی ناقدری نہ ہوگی، اور اس کے اعمال کو ہم لکھنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمارے سارے کے سارے اعمال اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں نوٹ کیے جاتے ہیں۔ ہر اچھے برے اعمال نوٹ کیے جاتے ہیں، لکھے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ مگر جس نے توبہ کی
اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو اللہ تعالی ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اسی طرح یہ میرے بھائیوں آپ کو بتاتے چلوں کہ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا دار العمل ہے، یہ دنیا دار العمل ہے۔ اس مختصر سی زندگی میں اگر انسان آخرت کی لامتناہی اور ہمیشہ ہمیش رہنے والی ابدی حیات کی فوز و فلاح اور کامیابی و کامرانی کا خواہاں ہے تو اس پر لازمی طور پر اسے ایمان اور اعمال صالحہ کی شرط پوری کرنی ہوگی۔ بصورت دیگر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بغاوت و نافرمانی اور اعمال و اخلاق کی پراگندگی والی من چاہی زندگی گزارتا رہا تو پھر آخرت کے نقصان و تباہی سے دوچار ہونا پڑے گا، اس کا مقدر ٹھہرے گا، اور مرنے کے بعد واپس دنیا میں آ کر ایمان اور اعمال صالحہ والی زندگی گزارنے کا موقع اسے نہیں دیا جائے گا۔ وہ اللہ سے کہے گا اللہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دے، میں جا کر کے نیک عمل کر کے آؤں۔ جب موقع تھا تو آپ نے کیا ہی نہیں، اب دوبارہ اللہ سے موقع مانگ رہے ہو۔ میرے بھائیوں اسی لیے جو ٹائم ہے، جو وقت ہے، ہمیں اسی کو غنیمت سمجھنی چاہیے، اور اس کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنی چاہیے، اعمال صالحہ کرنی چاہیے۔ لہذا نجات اخروی کا دار و مدار ایمان باللہ، ایمان بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت، یوم حساب، جنت و دوزخ، فرشتوں، کتب سماوی، بالخصوص قرآن مجید، اور قضا و قدر پر یقین رکھتے ہوئے اعمال صالحہ جو قرآن و سنت کی نظر میں بھی مستحسن ہوں بجا لانے ہوں گے، وہی اللہ کے نزدیک قابل قبول ہوں گے اور نجات کا ذریعہ ثابت ہوں گے۔ اس کے علاوہ ہم محض ایمان پر ہی اکتفا کر لیں اور اعمال صالحہ سے بے خبر رہیں، یا اپنے تئیں کسی عمل کو نیک سمجھ کر ساری زندگی کرتے رہیں، لیکن وہ اعمال کتاب و سنت سے متعارض ہوں تو وہ برباد ہوں گے، اور خدا نخواستہ۔ اسی لیے میں کہتا ہوں میرے بھائیوں کہ ہمارا وہ عمل جس کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک میزان، ایک ترازو، ایک پیمانہ دیا ہے، وہ ترازو و پیمان کتاب اللہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اپنے عمل کو اس کے اندر دیکھو، کیا یہ عمل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ کیا یہ ہمارے نبی نے اس عمل کو کیا ہے؟ تو آپ بجا لائیں، آمنا و صدقنا کہیں، اسے آپ عمل کر کے اپنی پیشانیوں کا جھومر بنائیں۔ لیکن وہ کام، وہ عمل جو ہمارے نبی نے نہیں کیا، حدیث کے اندر اس چیز کا ذکر نہیں ہے، ہمارے نبی نے اس کو عملی طور پہ کر کے بتایا نہیں، دکھلایا نہیں، میرے بھائیوں ایسی باتوں کو دیوال پہ مارنی چاہیے۔ کیوں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بات ثابت نہیں ہے، لیکن ہمارے بہت سارے بھائیوں کو کتنا بھی بتاؤ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ کوئی ہماری قبر کے اندر نہیں جائے گا، نہ میں آپ کے قبر کے اندر جاؤں گا۔ اگر آپ کو نہیں معلوم ہے، آپ کو بتایا جا رہا ہے تو آپ کو دیکھنا چاہیے۔ ہاں، آپ کو نہیں سمجھ میں آتی ہے، ہر چیز موبائل سے نکال سکتے ہو آپ، جو ہے اس کی دلیلیں بھی آپ قرآن کی دلیل، حدیث کی دلیلیں آپ کو ملیں گی۔ حدیث کے نہیں معلوم، آپ دیکھو اس کو لکھو، ایک دو لفظ لکھو، آپ کے اندر نکل کے آتا ہے میرے بھائیوں۔ لیکن تحقیق کرنی چاہیے۔ میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، بہت سارے ملاحظات ہیں، میں بار بار ذکر کرتا ہوں، لیکن کوئی عمل کرنے کو تیار نہیں ہے میرے بھائیوں۔ لیکن اسی لیے ہمارا وہ عمل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہی عمل کرنی چاہیے، تب وہ اعمال صالحہ ہے، نہیں تو وہ اعمال صالحہ نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائیوں اعمال صالحہ کتاب و سنت سے اگر متعارض ہو رہے، ٹکرا رہے ہیں تو وہ برباد ہوں گے، اور خدا نخواستہ رب کی پکڑ کا بھی سبب بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کامل ایمان اور اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر ہو۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو صحت و عافیت نصیب فرما، اور جو پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بیمار ہیں اللہ تو انہیں شفائے کامل اور عاجل عطا فرما،
اور جو اس دنیا سے مر چکے ہیں اللہ ان کے گناہوں کو، ان کی بشری خطاؤں کو معاف فرما اور انہیں کرور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا، اور جو بے اولاد ہیں اللہ رب العالمین تو انہیں اولاد عطا فرما۔ جو روزی روٹی کے لیے پریشان ہیں اللہ رب العالمین تو انہیں حق حلال کی روزی عطا فرما۔ اللہ رب العالمین یہاں کے ولات امور خاتم الحرمین شریفین اور ولی عہد کو اللہ رب العالمین صحت و عافیت لمبی حیات عطا فرما۔ عباد اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون فاذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔